اور اب وہ ایک ایسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے نام کے۔ اور اگر یہ لڑکی بھی انہی لڑکیوں جیسی ہوئی جنہیں میں آج تک مسترد کرتا رہا ہوں تو پھر کیا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا؟ اس نے خود سے پوچھا تھا اور جواب دینے کی ہمت اپنے اندر نہیں پائی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھوں گا اور اپنے حال کو ویسا بنایا جا سکتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جب میں اسے زندگی میں سب کچھ دوں گا تو کیا وہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کر سکے گی؟ اس نے سوچا وہ کر لے گی، کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے اور شاید مسلمان بھی۔ پچھلے 35 سالوں سے وہ جس مسئلے کو ٹالتا آ رہا تھا اب وہ اس کے سامنے اس طرح آ گیا تھا کہ وہ آنکھیں چرا کے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ اس کے اندر خاموشی کا ایک طویل وقفہ تھا۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، بالآخر جواب آیا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ بہت آسان ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایک بار پھر فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر گیا تھا۔ وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ رات کو وہ سعود کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس لڑکی کے لیے مذہب تبدیل کر لو گے؟ اچھا فرض کرو کچھ عرصے کے بعد تم دونوں کی شادی ناکام ہو جاتی ہے اور تم اسے طلاق دے دیتے ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اس کے پاس ڈینیل کے لیے ایک اور مشکل سوال تھا۔ شادی ناکام ہونے سے مذہب کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ تم مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کر رہے، صرف ایک عورت سے شادی کی خاطر ایسا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ عورت تمہارے پاس نہ رہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا لیکن سچ یہی ہے کہ تم جیسا شخص جس کی زندگی میں کبھی مذہب رہا ہی نہیں، اس کے لیے کسی مذہب میں داخل ہونے سے زیادہ آسان کام نکلنا ہے۔ وہ سعود کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک عورت کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہ مذہب مجھے ایک بہتر انسان بنائے گا، لیکن ایک عورت کو چھوڑنے پر میں یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ شادی ایک معاشرتی معاملہ ہے مگر مذہب کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے۔ پھر تم یہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشرتی معاملات ہمارے عقائد پر نظر انداز ہوتے ہیں۔ کم از کم میں اپنے معاشرتی معاملات کو عقائد پر نظر انداز ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ اگر تم نے کیا ہے تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ خدا تمہیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، سعود نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھا اور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار سعود کا بازو پکڑ لیا۔ وہ واپس آ گئی ہے۔ سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ چند لمحوں میں ہی اس کے چہرے کی اداسی اور بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ڈینیل اسے اپنے ساتھ لیے ایک لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈینیل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈر نوٹ کروانے کے بجائے بے تابی سے اس سے پوچھا، آپ ایک ہفتے سے کہاں تھیں؟ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سعود نے بروقت مداخلت کی اور آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ڈینیل، خود پر قابو رکھو۔ تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پہچان نہیں ہے کہ تم اس کے یہاں نہ ہونے کے بارے میں اس طرح پوچھنے لگو۔ سعود نے اسے کچھ سرزنش کی۔ 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس بار اس لڑکی نے ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی وہ مسکرائی تھی۔ خاموشی کے ساتھ اس نے آرڈر سرو کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اپنی ٹرے اٹھا کر ایک قریبی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ تو یہ امید عالم ہے۔ ہاں، ڈینیل نے دور کاؤنٹر پر اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کروں گا، مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اسے شادی کا پرپوزل دے دو؟ کم از کم اس کا رد عمل تو معلوم ہو سکے گا۔ سعود نے اسے مشورہ دیا تھا۔ شادی کا پرپوزل؟ ٹھیک ہے، میں اسے آج ہی پرپوز کر دیتا ہوں۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعود کو ڈینیل کی بے اختیاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور ریزرو قسم کا آدمی تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیا تھا۔ اس وقت سعود کو یوں لگ رہا تھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحر زدہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بات کرتے ہوئے اس لڑکی پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ وہ دوبارہ گم ہو جائے گی۔ سعود آدھا گھنٹہ اور بیٹھا رہا
پھر اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ ڈینیل وہیں بیٹھا رہا تھا۔ رات کو اس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی، وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ امید، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے لڑکی کو پتھر کے بت کی طرح ساخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ چند لمحے وہ سانس روکے اسی طرح کھڑی رہی، پھر وہ بڑی تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ڈینیل کچھ دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔ وہ کچھ بے چین اور مایوس ہو کر باہر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرح گاڑی کا تعاقب ہاسٹل تک کیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے فون پر سعود کو اس کے رد عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ سعود نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہیں گیا تھا، اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر کاؤنٹر پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ امید عالم، انہوں نے کل جاب چھوڑ دی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسی کی وجہ سے جاب چھوڑی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑا رہا اور پھر باہر نکل گیا، اور باہر نکلتے ہی وہ سیدھا اس ہاسٹل گیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ چوکیدار سے اس نے امید کے بارے میں پوچھا، اور چوکیدار نے قدرے سرد لہجے میں اس سے کہا وہ کل ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ کہاں چلی گئیں؟ اس کی جیسے جان پر بن آئی تھی، یہ ہمیں نہیں پتا، چوکیدار نے سرد مہری سے جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ سن ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے۔ پھر پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا۔ چوکیدار باہر نکل آیا۔ کیا امید عالم مسلمان ہے؟ چوکیدار نے کچھ حیرانی کے ساتھ اس کے سوال پر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ مسلمان ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ وہ نہیں جانتا وہ کون سے علاقے کی کون سی مسجد تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ کئی گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی اور اس نے گاڑی وہاں جا کر روک دی۔ مسجد کے اندر جا کر اس نے امام سے ملاقات کی تھی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ امام مسجد بہت دیر حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسجد میں اس وقت موجود چند لوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈینیل نے ان سب کے چہرے پر بھی اتنی ہی حیرانی دیکھی۔ وہ بڑے صبر سے ان سب کو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھتا رہا۔ چند منٹوں بعد وہ بالآخر اس کی طرف آئے اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگر ایمان علی کی صورت میں اس مسجد کے ہال میں کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انہی کی پیروی میں نماز ادا کر رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے امام کی دعا ختم ہو جانے کے بعد اس نے ایک دعا اور مانگی تھی اور اس کے بعد آمین کہا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے سعود ارتضیٰ کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈینیل نہیں، ایمان علی، میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہوں۔ جلد کیا ہے یا دیر سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتا دو کہ امید کو ڈھونڈنے کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ایسے کسی عالم سے بھی ملنا چاہتا ہوں جو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کر سکے۔ سعود کو اس کے لہجے میں موجود سکون اور اطمینان نے حیران کر دیا۔ اگلے دن دونوں کی ملاقات ایمان کے آفس میں ہوئی تھی۔ سعود نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ میں ابھی کسی پر اپنی مذہب کی تبدیلی کا انکشاف نہیں چاہتا اور توقع رکھتا ہوں کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھو گے۔ اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے سعود کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک امید کا تعلق ہے تو کل تک تمہیں اس کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا۔ آج شام کو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ایک اسکالر سے بھی ملواؤں گا، سعود نے اٹھنے سے پہلے کہا تھا۔ شام کو وہ سعود کے ساتھ اس اسکالر کے پاس گیا تھا جس کا سعود نے ذکر کیا تھا۔ ایک نسبتاً غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹے سے مگر بہت عمدگی سے بنے ہوئے گھر میں وہ ایک دراز قامت سانولی رنگت کے باریش آدمی سے ملا تھا جس نے مسافہ کرنے کے بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ شخص اسے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا جہاں کی سب سے نمایاں اور خاص بات وہاں کی سادگی اور کتابوں کی تعداد تھی۔ ان کے اندر بیٹھتے ہی ایک ملازم نے ایک ٹرے میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں لا کر سرو کر دی تھیں۔ ایمان اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص پر جمائے رہا جس کا نام ڈاکٹر خورشید اصغر تھا، جبکہ وہ شخص بڑے پرسکون انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ
ملازم کو میز پر چیزیں سجاتے دیکھ کر ہدایات دیتا رہا۔ اس شخص کے انداز میں کوئی خاص ٹھہراؤ اور تمکنت تھی جس نے ایمان کو متاثر کیا تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اسی پرسکون انداز میں اس نے ایمان علی کو مخاطب کیا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ آپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش نہیں کر سکا۔ اس کی بات پر ایمان کو شرمندہ ہوا۔ آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے، اتنے اہتمام کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس چائے کا ایک کپ ہی کافی ہوتا۔ یہ اہتمام اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے کچھ سیکھنے آیا ہے، بلکہ یہ اہتمام اس شخص کے لیے ہے جس سے میں کچھ سیکھنے والا ہوں۔ ایمان چائے پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس نے ساتھ بیٹھے سعود کو دیکھا جو بڑی بے نیازی سے چائے پینے میں مصروف تھا۔ سعود صاحب سے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک عورت کے لیے ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بن گئے ہیں۔ ہمیں اس عورت کو دیکھنے کا اشتیاق ہے جس کے لیے آپ ایمان علی بن گئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی ایمان علی بننے کی خواہش کرے۔ ایمان علی اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس راستے کا انتخاب کر لیا ہے؟ اس نے ایک دم ایمان علی سے پوچھا۔ نہیں، اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے سامنے موجود 3 رستوں میں سے میں نے سب سے بہتر راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ رستہ کہاں جائے گا یہی جاننے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ آزمائش کا راستہ ہے۔ آزمائش جانتے ہیں آپ؟ ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ کو اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ ساری زندگی مذہب کے دائرے سے باہر رہے ہیں، مگر ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ کا سامنا آزمائش سے بھی ہوگا۔ اسی وقت یہ فیصلہ بھی ہو سکے گا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے۔ آپ ہر روز اسی وقت میرے پاس آ جایا کریں، میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا سکوں، لیکن دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا۔ انہوں نے بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے اسے بہت سی بنیادی اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ کتابیں مطالعے کے لیے دیں۔ وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اسے اپنی پچھلی رات کو نماز کے دوران کی جانے والی دعا یاد آئی تھی۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی مذہب کی طرف لے کر آتی ہے۔ مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی ہے، اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اسی ایمان کا سہارا لے کر تم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری پہلی دعا کو قبول فرماؤ۔ اگر میری محبت میں اخلاص ہے تو وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، مگر اب اس طرح ایک مسلمان کے طور پر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ میں ٹھکرایا نہیں جاؤں گا۔ میری دعا قبول کی جائے گی اور مجھے اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی مجھے خواہش ہے۔ ایمان علی نے آنکھیں بند کر کے اپنے الفاظ یاد کیے تھے اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی، کم از کم اب تو ضرور مل جائے گی۔ اس نے دوسری بار سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ وہ فی الحال اسی ہاسٹل میں ہے۔ اس کا باپ آرمی میں میجر تھا۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ اس کا گھر راول پنڈی میں ہے اور ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ سعود ارتضیٰ نے اگلے روز شام کو اسے امید عالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کر دی تھیں۔ اس کے پاس امید کا راول پنڈی والے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی موجود تھا۔ پھر چوکیدار نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ سعود کی اطلاع پر کچھ حیران ہوا۔ ہاں، چوکیدار نے جھوٹ بولا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے اسے امید نہیں کہا ہو۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ میں کسی ذریعے سے اس کی فیملی سے رابطہ قائم کر کے تمہارا پروپوزل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، سعود نے اس سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سعود امید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ معاملہ مکمل طور پر اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر روز رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالر سے ملتا رہا تھا۔ فارورڈ میں تعلیم کے دوران بھی اپنے کچھ پروفیسر سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا، مگر تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والا یہ اسکالر اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جامعہ الازہر سے تعلیم یافتہ تھے اور اردو اور انگلش کے ساتھ ساتھ عربی بھی بہت روانی سے بولتے تھے، مگر سب سے بڑا شوق تو اسے اس وقت لگا تھا جب ایک دن اس سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہا، اور اس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شستہ جرمن میں دیا تھا۔ جرمن؟ وہ حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔
آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانیں بول لیتا ہوں۔ ان کا اطمینان برقرار تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اکثر ان سے جرمن میں ہی گفتگو کیا کرتا تھا۔ کسی انسان کے علم کی حد کیا ہوتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھیں، اور صرف معلومات ہی نہیں تھیں، یقین دلانے کے لیے ریفرنس اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے۔ انہیں صرف اسلام کے بارے میں سیر حاصل معلومات نہیں تھیں، بلکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے مذہب کے بارے میں معلومات تھیں۔ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنی بھی الجھنیں تھیں، وہ ایک ماہر ویور کی طرح ہر گرہ کو کھولتے جاتے تھے۔ بعض دفعہ وہ ان کی باتوں پر لاجواب ہو جایا کرتا تھا، اور جب وہ ان کی تعریف کرتا تو وہ کہتے، کوئی دلیل لاجواب نہیں کر سکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہو۔ میرا دین دلیل کا دین ہے، منطق کا دین ہے۔ سڑک پر بیٹھا ہوا ایک ان پڑھ مسلمان بھی اگر دین کا علم اور شعور رکھتا ہو تو وہ بھی کسی کو اسی طرح لاجواب کر دے گا، کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل دیتے ہیں وہ قرآن ہے، خدا ہے، پیغمبر ہے اور اسلام ہے۔ پھر دلیل لاجواب کیوں نہیں کرے گی؟ جب سارے ذرائع آسمانی ہو تو ہم انسان جو زمین کی مخلوق ہیں وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں پر جتنا غور کرتا اتنا ہی اس کا ذہن صاف ہو جاتا۔ دو قسم کی زمین ہوتی ہے، ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے، کسی بھی موسم کی بارش وہاں کتنا ہی پانی کیوں نہ برسا دے، اس زمین کو بنجر ہی رہنا ہے، وہاں ہریالی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری زمین زرخیز ہوتی ہے، پانی کا ہلکا سا چھینٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گا، مگر ضرورت صرف ہریالی کی تو نہیں ہوتی، بلکہ اس ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ توجہ اور احتیاط نہ کی جائے تو زرخیز زمین پر یہ دونوں چیزیں بہت افراد میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف پانی نہ دیا جائے، زمین کی زرخیزی کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کیا جائے۔ آپ کو بھی اللہ نے ایسا ہی زرخیز دماغ اور روح دی ہے۔ اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی نقصان دہ جڑی بوٹیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچائیں، اس ہریالی کی حفاظت کریں جو آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے رہی ہے، اور آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کر لیں گے۔ وہ اتنے یقین سے کہتے کہ اسے حیرانی ہونے لگتی، اس ایمان، اس اعتماد اور اس یقین پر جو انہیں اس پر تھا۔ وہ ان کے پاس آنے والا واحد نو مسلم غیر ملکی نہیں تھا، انہوں نے اسے دوسرے بہت سے نو مسلموں سے بھی ملوایا تھا جو اس کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دو مختلف تجربات ہیں، اور مذہب کے ہونے کا تجربہ نہ ہونے کے تجربے سے بہت زیادہ بامعنی، پرلطف اور بامقصد تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ خدا پر یقین رکھتا ضرور تھا اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ سارے مذاہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، مگر خود میں کبھی بھی کسی مذہب سے اتنا متاثر یا سحر زدہ نہیں ہوا کہ مذہب قبول کر لیتا۔ اور دراصل اس سے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا۔ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، مجھے کبھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہی اللہ کو پکارنا پڑا۔ آپ خود سوچیں، اس صورت اور ان حالات میں مذہب ایک ضرورت تو نہیں رہتی، بس ایک اختیاری چیز بن جاتی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں ان سے کہتا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتے رہتے۔ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی صراط مستقیم پر رکھا، مگر کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس لیے آپ نے یہ سوچ لیا کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف تمام مذاہب کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے ہی کام چل جائے گا۔ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزمائش میں کبھی ڈالا بھی نہیں جائے گا۔ مذہب کی اہمیت کا اصل اندازہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آپ آزمائش میں ہوں۔ آزمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے، اس میں سے انسان صرف اپنے بل بوتے پر نہیں نکل سکتا۔ کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب ہوتا ہے۔ رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی جلدی ڈوبیں گے۔ پانی میں ڈوبنے والا شخص زندہ نہیں تو مرنے کے بعد باہر آ جاتا ہے، مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن جو شخص ایک بار ہاتھ اور رسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ شور مچائے گا، چلائے گا،
تو ہاتھ اور رسی بالآخر آ جائیں گے۔ اب سوچئے اپنی خوش قسمتی پر کہ آپ ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے ہیں جو دلدل میں گرنے پر ہاتھ اور رسی کو پکار سکتے ہیں اور ان کے آنے کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ ہر بار ان کے گھر سے آتے ہوئے وہ بہت پرجوش ہوتا تھا۔ سعود نے اپنی فیملی کے ذریعے ایمان کا پرپوزل امید کے گھر بھجوا دیا تھا۔ ان لوگوں نے چند دن سوچنے کے بعد انکار کر دیا۔ سعود نے چند بار اور کوشش کی مگر اس کا نتیجہ بھی یہی رہا تھا۔ اس نے ایمان کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مضطرب ہو گیا۔ کیا تم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک بار پھر سعود سے پوچھا۔ میں کچھ اور لوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سعود کچھ زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جا رہا تھا اور اس کی افسردگی زیادہ دیر ان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تھی اور ان کے اصرار پر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ مسکرائے۔ امید عالم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ وہ ان کے سوال پر کچھ جھیم گیا۔ یہ میں نہیں جانتا مگر ڈاکٹر خورشید نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر محبت ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو مل جائے۔ اب آپ دعا کریں کہ اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ آپ کو ملے، ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہو جائیں۔ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ مگر میں تو امید کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، اور آپ کے پاس ایمان ہے۔ ان کا جواب اتنا ہی بے ساختہ تھا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ میرے لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ سے اپنی بات کیسے کہوں۔ وہ الجھ گیا تھا۔ تو مت کہیے، اگر بات کہنے کے لیے لفظ نہ مل رہے ہوں تو اپنے اس بات یا جذبے پر ایک بار پھر سے غور ضرور کرنا چاہیے۔ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ قائل نہیں ہوا تھا مگر سر جھکا کر خاموش رہا۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر خورشید کو دیکھا۔ مگر لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں۔ نہیں، پیاس سے نہیں مرتے، مرتے تو وہ اپنے وقت پر ہیں اور اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیا میں اس سے محبت نہ کروں؟ آپ محبت ضرور کریں مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دو، ورنہ یہ سب سے پہلے ایمان کو نگلے گی۔ آپ اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی مقدر بنایا جا سکتا ہے۔ اس رات وہ ان کی باتوں پر غور کرتا رہا تھا، مگر امید کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ سونے سے پہلے اس نے جیسے تک ہار کر سوچا تھا۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ سعود ہر روز اس سے یہی کہتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی اداسی اور افسردگی سے نجات نہیں پا سک رہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید کے پاس جا کر اسے کچھ سکون مل جاتا، مگر وہ گھر واپس آنے کے بعد مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ ان سے باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر انہوں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آج آپ سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے مل کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم جس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ امید نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر خورشید کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایمان کو اپنے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر خورشید کمرے سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔ بات کا آغاز امید نے کیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔
کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بیہودہ اور فضول جواب ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نہ آپ میرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تصحیح کی۔ صرف ایک لڑکی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کسی بھی شخص کو بہت ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے، اور ایسے شخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، مذہب اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ جو بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، اور ایک ایسے شخص سے شادی کر لینا جسے اسلام قبول کیے 4 دن ہوئے ہوں بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی میں رسک نہیں لیا کرتی، اور پھر ایک ایسے شخص کے لیے جسے میں جانتی نہیں ہوں، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بڑے صبر سے اس کی باتیں سنتا رہا، اور شاید انسان ساری باتوں کو اگنور کر دے، مگر مذہب کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں، مگر آپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہیں، مگر میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایمان کو اس کے لفظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی۔ آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ شادی ہر انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو اس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ ویسے بھی میں آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہو تو آپ اس سے شادی کر لیں، لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان میں ہوں، آپ چاہیں گی تو آئندہ بھی یہی رہوں گا، مگر میں یہ نہیں جانتی کہ آپ دل سے اس مذہب کو اختیار کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک دکھاوا ہے۔ میرے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو آپ بتا دیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بہت کم عمری میں میری منگنی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے منگیتر سے بہت محبت تھی۔ ہماری منگنی 9 سال رہی، پھر میرے منگیتر نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گلے میں جیسے کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یہ بتانا ضروری نہیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سوچ لیں، مگر بہرحال اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہونی تھی، اس لیے آپ کے منگیتر سے نہیں ہو سکی۔ اس نے امید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ دیکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر طویل خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو اس بار ڈاکٹر خورشید نے توڑا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ تو پھر کیا طے کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے بہت نارمل انداز میں اس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں اکٹھے کیے گئے ہوں۔ امید نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایمان بھی خاموش رہا۔ امید، آپ نے ایمان علی سے بات کر لی؟ انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میری کچھ شرائط ہیں۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ایمان علی کو شرائط قبول ہیں؟ اس بار ڈاکٹر خورشید نے ایمان کو دیکھا تھا۔ میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط سے آگاہ نہیں کیا، مگر میں جانے بغیر ہی ان کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں، ایمان نے کہا تھا۔ آپ پہلے شرائط سن لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ امید کا لہجہ ترش تھا۔ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو 1 سال تک یہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ 1 سال تک اگر یہ مسلمان رہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کے دوران یہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ وہ سر اٹھا کر ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ تو ایمان، آپ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید نے اس سے پوچھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ساری شرائط قبول ہیں۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مگر کیا میں یہ سمجھ لوں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ سے شادی کر لیں گی؟ اس بار اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر خورشید اسے باہر تک چھوڑنے گئے۔ ایمان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس حد تک خوش تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کا ملال اور افسردگی ختم ہو چکی تھی۔ یہ تو صرف 1 سال کی بات ہے، میں تمہارے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ ڈاکٹر خورشید واپس کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تو ایمان علی، کیا 1 سال انتظار کر پائیں گے؟ ہاں، کر لوں گا۔ اس کی آواز بے حد مستحکم تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت کی۔ نہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
وہ چاہتی ہے کہ میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا خیال ہے 1 سال میں اس سے رابطہ رکھوں گا، نہ اسے دیکھوں گا تو پھر اس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کر دوں گا، مگر اسے میری محبت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر خورشید اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔